ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ یسایہ 7 باب 14 آیت میں ایک نبوتی پیغام دیا گیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا کوئی کنواری ماں بن سکتی ہے؟ یہ کیسے پاسیبل ہوا؟ اگرچہ پیدائش 2 باب کی 7 آیت میں ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ زمین کی مٹی سے بنایا تو اس کا مطلب ہے ان کا بھی کوئی ماں باپ نہیں تھا۔ آدم کو جب زمین کی مٹی سے بنایا تو اس کے کوئی والدین نہیں تھے، لیکن اس کے بعد خدا نے زمین کی مٹی سے اور بھی جانداروں کے بارے میں کہا گیا کہ خدا نے زمین کے تمام جاندار اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے۔ اور اسی طرح 5ویں دن کے پیغام میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خدا نے پانی کے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے بنایا۔ تو یہ پہلے بے جان میٹیریل سے ان جاندار چیزوں کو خلق کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد انہیں کہہ دیا گیا کہ اب پھلو اور بڑھو۔ تو آدم کو بھی بنا لینے کے بعد خدا نے تخلیق کے کام کو بے جان چیزوں سے یعنی کہ زندہ چیزیں بنانے کے عمل کو روک دیا، اور بے جان چیزوں کی تخلیق تو اس سے پہلے ہی بند کر لی گئی تھی۔ تو وہاں سے خدا نے پھر آدم میں سے ہی ہوا کو بنا کر ان کو بھی کہا جانداروں باقی جانداروں کی طرح کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ تو مطلب پھلو اور بڑھو کہ اولاد پیدا کرو۔ تو اب ان کو جو نیکسٹ جنریشنز پیدا کرنا تھی، جو اگلی نسلیں پیدا کرنا تھی، وہ ماں اور باپ سے پیدا ہونا تھی۔ تو یہ اب عجیب بات آ گئی کہ یسایہ نبی کی معرفت جو خدا نے فرمایا کہ اب ایک کنواری حاملہ ہوگی تو اس سے بیٹا پیدا ہوگا، تو مطلب کہ بغیر وہ باپ کے پیدا کیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر تو ایک پوائنٹ ہم یہ آج سمجھیں گے کہ کیا کوئی کنواری ماں بن سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہم سمجھیں گے کہ بیٹے کی پیدائش کی ذمہ دار ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ سائنٹیفک وجوہات بیان کروں گا۔ پیغام کو مکمل سنیے گا تاکہ یہ کئی الجھنیں بھی دنیا میں ہیں تو یہ آج آپ کی حل ہو جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی بغیر باپ کے پیدائش پھر کیسے ممکن ہوئی؟ تیسری بات ہم یہ سمجھیں گے، اور چوتھا یہ پوائنٹ ہمارا ہوگا آج کی اس ڈسکشن کا کہ آخر خداوند یسوع مسیح کو کنواری سے پیدا کرنے میں مقصد کیا تھا۔ باقی تمام نبی ماں باپ سے پیدا ہوئے، کوئی بھی اور نبی، کوئی بھی اور راست باز، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ یہ چاروں باتیں آج ہم اس پیغام میں سمجھیں گے۔ تو یسایہ 7 باب 14 آیت کی اس نبوت سے تو ہر مسیحی واقف ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سب اس سے واقف ہیں، اور دیگر اقوام بھی ایسی ہیں جو کہ اس پیدائش کو مانتی ہیں۔ تو خداوند کے اس بڑے پروگرام میں، اس پیغام میں یقیناً کوئی خاص مقصد تھا۔ اس کا مقصد صرف معجزہ دکھانا یا دنیا کو ایک عجوبہ دکھانا ایسی بات نہیں تھی۔ تو آدم کو جب بنایا گیا تو بغیر ماں باپ کے بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا۔ وہ آغاز ہے انسانوں کی نسل کا، وہاں سے آغاز ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے ہمیں عجیب نظر آتی ہے۔
تو پہلے نمبر پر تو ہم جو پہلے میں نے عرض کیا کہ پہلا ہمارا جو ہے آج کے اس لیسن کا پیغام یہ ہوگا کہ کیا کنواری ماں بن سکتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے کہ ایک کنواری ایک بہن بیٹی کے وجود میں جو اس کے ریپروڈکٹیو سیلز بنتے ہیں، ایگز بنتے ہیں، تو وہ ہیپلائڈ ہوتے ہیں. ان میں جتنے بھی جینز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک عورت والے جین ہوتے ہیں، ایک فیمیل والے جینز ہوتے ہیں. ان میں ایک بھی ایسا جین نہیں ہوتا جس سے لڑکا بن سکے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ باپ سے ہی خدا نے ان جینز کو لے کے آنا ہوتا ہے. تو پھر اگلا پوائنٹ بھی یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ پھر بیٹے کی پیدائش کی ذمہ دار ماں ہے یا باپ ہے. تو دنیا میں بہت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جب کسی جوڑے کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو مرد بڑی چڑھائی کرتے ہیں اور بیوی کو اور اس کے بعد اس کے میکے والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں جی کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تو میں تو اور شادی کروں گا. تو میرے بھائی اور میرے برخوردار یہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں آج تک کوئی عورت پیدا ہی نہیں ہوئی جس کے وجود سے بیٹے کے جینز پیدا ہو سکے ہوں یا جینز موجود ہوں. بیٹے کے جینز خدا نے مرد کے اندر رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے جینز جانے ہیں تب بیٹا پیدا ہوگا. تو آدھا حصہ اولاد میں، آدھا حصہ ماں کا اور آدھا باپ کا ہوتا ہے. اب یہاں بھی یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے، یہ عورت لفظ میں کہنا پسند نہیں کرتا، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے کہ جب کوئی مرد ان کو چھوڑتا ہے تو اسے کہتا ہے میرے بچے چھوڑ دے. اور میرے بھائی بچے صرف آپ کے نہیں ہیں، آدھا حصہ اس کا ان کو پیدا کرنے میں اور آدھا آپ کا ہے، اور وہ آدھا بھی ان جرثوموں کی حد تک ہے. اس نے تو اپنے وجود کے اندر رکھ کر اسے 9 مہینے پالا ہوتا ہے اپنا خون پلا کے. آپ تو پسینہ بہاتے ہو نا کمانے کے لیے، وہ اپنے خون سے بچے کو اپنے بدن میں پالتی ہے. تو یہ بات بھی آج کے بعد یہ مرد بھائی بھول جائے. تو بیٹے کی پیدائش کی ذمہ دار عورت نہیں بلکہ مرد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے. باپ سے بیٹے کے جینز نے آنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم کو پیغام دیا، لوکا 2 باب میں پوری کہانی لکھی ہے، جب فرشتے نے کہا کہ اے مریم تجھ پر خداوند کی طرف سے فضل ہوا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو وہ حیران ہوئی. وہ کہنے لگی میں تو ابھی تک کسی مرد کو نہیں جانتی، میں ابھی نہیں یہ بیٹا پیدا کر سکتی، تو یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت سے تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. مطلب یہ کہ وہ حصہ جو باپ کا تھا وہ خدا نے اپنے کلام سے نازل کر دیا ہے. وہ کلام سے حصہ پورا ہوگا، وہ خدا کی طرف سے ہوگا، کیونکہ یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے کہ کلام ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. تو جو کلام خدا نے بھیج دیا تھا اسی کو خدا نے مجسم ہونے کے لیے مقرر کیا. تو اس وجہ سے چونکہ کلام اوپر کلام خدا تھا تو خدا اس کا باپ ٹھہرتا. اب آتے ہیں ہم چوتھی بات کی طرف کہ کنواری سے یا بغیر باپ سے خدا مجید یسوع مسیح کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. تو چونکہ جو جسم کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، اس میں جسم والی خواہشات ہیں، جس طرح کہ داؤد بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے جو ہے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا. تو مطلب یہ کیا کہ وہ انسانی ناپاکیوں کے وسیلے انسان پیدا ہوتا تھا. تو خداوند یسوع مسیح کو
پاکیزہ پیدا کیا گیا، جیسے آدم کو مٹی سے خلق کیا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کو ماں کے بطن میں کلام سے پیدا کیا، وہاں تو مٹی بھی استعمال نہیں کی۔ تو یہ افضل ترین ذات ہے کائنات کی، جس کو بنانے کے لیے کائنات کا میٹیریل استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ خداوند کی تعریف اور تمجید ہو۔ تو اب خداوند یسوع مسیح چونکہ بغیر باپ کے اور بغیر انسان کی خواہش کے، بغیر انسان کے ارادے سے پیدا ہوئے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نمونہ ہیں خدا کی بادشاہی کے لیے، اور ان کی پیدائش پر، ان کے بپتسمے کے دن خدا نے آسمان سے اعلان کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی طرح متی 17 باب اور لوکا 17 باب میں بھی واقعہ ہے، جس دن پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہوئی، وہ جلالی صورت میں آ گئے، تب پھر آسمان پر سے ایک نورانی بادل نازل ہوا اور خدا باپ کی آواز سنائی دی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے اسے، یعنی خداوند یسوع مسیح کو جنہوں نے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو مطلب یہ کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح باپ کی خواہش کے بغیر، کسی یعنی انسان کی خواہش یا انسان کے ارادے کے بغیر کماری ماں سے پیدا کیے گئے، فقط خدا کے کلام کی قدرت سے، فقط کلام کے فرمائے جانے سے، فقط خدا کے ارادے اور خدا کی قدرت سے وہ پیدا کیے گئے، تو ان کو خداوند یسوع مسیح کو ایسے پیدا کر کے خدا نے اعلان کیا، فرشتہ بھی پہلے مقدسہ مریم کو بتایا گیا تھا کہ اسی سبب سے، کیونکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ فرزند ہونے کے لیے نمونہ یہ ہے، خدا کا فرزند ہونے کے لیے نمونہ یہ ہے کہ کسی کی پیدائش بغیر باپ کے اور بغیر کسی انسان کے ارادے کے ہو۔ یعنی اب جو زمین پر انسان اولاد حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اولاد دے، ہمیں صاحب اولاد کر۔ تو وہ یعنی اس میں، اس اولاد کی پیدائش میں انسان کی مرضی، انسان کا ارادہ اور انسان کی آرزو شامل ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو تاکہ ہماری آگے نسل چلے۔ تو خدا کا فرزند ہونے کے لیے یہاں شرط یہ نظر آ رہی ہے کہ انسان کے ارادے کے بغیر خدا کا بیٹا پیدا ہوتا ہو گیا۔ اب آگے جنہوں نے اس بیٹے کو قبول کیا، اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق دیا، یعنی خدا کے فرزندوں میں شامل کر لیا، خدا کے گھرانے میں شامل کر لیا، خدا کے گھر کے وارث ٹھہرا دیا۔ تو ان کے لیے بھی اب یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر خدا کے فرزند بنے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر، ان کی یکتا ذات پر ایمان لا کر، ان کے کفارے پر ایمان لا کر، ان کی جو ہے نجات پر ایمان لا کر وہ خدا کے فرزند ٹھہرے ہیں۔ اور اب یہ جو ان کی پیدائش ہے، کلام کو قبول کرنے کے سبب، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب، اس پیدائش میں بھی کسی انسان کا، ماں باپ کا، کسی کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ تو وہ بھی کیا ہوئے؟ وہ بھی اب خدا سے پیدا ہوئے۔ ان کو بھی یہ درجہ دیا گیا کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے، تو اب سے وہ بھی خدا کے فرزند ہیں۔ تو جیسے پہلا فرزند خدا نے بغیر انسان کے ارادے کے پیدا کیا، تو یہ اصل میں ہمارے لیے نمونہ ٹھہرایا گیا تھا کہ اس پر ایمان لا کر ہم بھی اسی طرح انسان کے ارادے سے، ہم جسم کے اعتبار سے تو انسان کے ارادے سے پیدا ہو چکے تھے، لیکن ہم خدا کی بادشاہی میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم خدا کے اعتبار سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو خدا کے اعتبار سے پیدا ہونے کے لیے پہلے ایک بیٹے کو بغیر انسان کے ارادے کے پیدا کیا گیا، اور ہم تو کرسمس کی بڑی خوشی میرے عزیزو ہمارے لیے یہ ہے
کہ خدا کا بیٹا اس لیے پیدا ہوا تاکہ ہمارے بیٹا بننے کی راہ کھل جائے۔ خدا آپ کو برکت دے، اور حقیقی کرسمس یہ ہے خداوند یسوع مسیح پر پوری طرح ایمان لائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا مرکز کے آخری باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ مجرم ٹھہر چکا۔ تو مجرم کوئی نہ ٹھہرے، خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے مقصد کو پورا کیجئے، اس پر ایمان لائیے اور اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔